دنیا کا سب سے لمبا سفر، معراج اور اسرا۔ طائف سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک اور پھر عرش سے بھی اوپر خدا تعالیٰ کے دربار تک اسے جسم اور روح کے ساتھ جاگنے کی حالت میں ایک ہی رات میں سیر و سفر کرایا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا اور وہاں سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ ہر دکھ کے بعد خوشی ہوتی ہے۔ نبی بننے کے بعد آزمائش اور مصیبت کے 10 سال گزر گئے تھے۔ ذلت اور رسوائی کی کوئی چیز ایسی نہیں رہی تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نہ جھیلی ہو۔ ظاہر ہے کہ خدا کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا نتیجہ سوائے عزت اور بلندی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ 3 سال کے بائیکاٹ اور مکے والوں کے برے ویوہار نے جو آپ کی بے عزتی کی تھی، اس کی رہی سہی کسر طائف کے سفر کی ذلت اور اپمان نے پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی ایسی دی اور آپ کے مرتبے کو اتنا اونچا کیا کہ بڑے بڑے فرشتے بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھائے گا۔ نماز فرض ہو گئی۔ جب آپ کو معراج کرائی گئی، یعنی زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر بلایا، تو اسی سمے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ اس سے پہلے آپ صبح شام 2 ٹائم نماز پڑھتے تھے، لیکن اب 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہو گئی۔ پہلے 50 ٹائم کی نماز دی گئی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پیارے نبی نے اللہ سے کم کرنے کی درخواست کی، تو آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، جو ثواب میں 50 کے برابر ہے۔ نبیوں کی امامت اور ان سے ملاقات۔ مکہ سے جب آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سبھی نبیوں کو پیارے رسول کے سواگت کے لیے اکٹھا کر دیا تھا۔ پیارے رسول نے وہاں پر سب نبیوں کو نماز پڑھائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ نبی ایک کو اور ایک سے ادھک کو انبیاء کہتے ہیں۔ امام الانبیاء کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبیوں کے امام اور سردار ہیں، جیسے آپ انسانوں کے امام تھے۔ اس کے بعد آپ آسمانوں کی طرف بڑھے تو ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسری آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسری آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جنت اور جہنم کو دیکھنا۔ 7 آسمان سے اوپر آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ ایک پیڑ ہے۔ اسی جگہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو اصلی روپ میں دیکھا۔ یہی جگہ اوپر اور نیچے والوں کا بارڈر ہے۔ اوپر والے اس سے نیچے نہیں آتے اور نیچے والے اس سے اوپر نہیں جاتے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ہے۔ پھر آپ نے جنت کو دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے بات اور آپ کا دیدار۔ حضرت انس کی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے بڑے نور کو دیکھا اور پردوں میں سے موتیوں کی ایک گدی کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو بات کرنی چاہی وہ بات کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ ہر مومن دیکھتا ہے، اپنے جسم کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔